کریکولم ڈیولپمنٹ کی مختلف تعریفوں سے انٹروڈیوس ہونے کے بعد اب باری ہے کہ ہم ایک نظر ڈالیں مختلف ایجوکیشنسٹ، ریسرچر اور کریکولم ڈیولپرز نے کریکولم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کس طرح سے کیا ہے۔ 1924 according to Bobbitt, curriculum is a collection of all organized and unorganized activities which students perform in a school environment. جب ہم آرگنائز اور ان آرگنائز کی بات کر رہے ہیں تو آرگنائز ایکٹیویٹی تمام ایکٹیویٹیز جو کلاس روم میں ایک ٹیچر ترتیب دیتی ہے اور اس کے آؤٹ پٹ کے حساب سے جو بھی نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے آرگنائز میں آئے گی۔ لیکن خیال رہے کہ بہت ساری آرگنائز ایکٹیویٹیز مثلا کھیل کے میدان میں ایک کھیل کو پلان ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز کو کبھی بھی ترتیب نہیں دیا جا سکتا۔ سو curriculum is a collection of both expected and unexpected activities which will happen in a school environment or in a classroom environment. 1957 Tyler introduced curriculum in a different way جس کے مطابق اساتذہ خود سے پلان کرتے ہیں اور وہی اس پلان کو کلاس روم میں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے یا اس طرح سے درس و تدریس کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ممکنہ نتائج یا ایکسپیکٹڈ ریزلٹس جو انہوں نے لینے ہیں وہ ایجوکیشنل گولز کے مطابق ہی لیے جاتے ہیں۔ گلیڈسون 1987 کے مطابق یہ وہ پلانز ہیں جس میں کنٹینٹ تو شامل نہیں ہوگا، سبجیکٹ میٹر بھی شامل نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کو کلاس روم میں کس طرح سے پڑھایا جائے گا اور اس کے لیے کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کیا جائے گا۔ انگلش نے 1992 میں کریکولم کو ڈیفائن کیا کہ یہ ایک ایسا پلان ہے جس میں کنٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر مثلا اردو، انگلش، اسلامیات سبھی کو ترتیب دیا گیا ہے اور ان کے متعلق مختلف ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور ٹیچنگ ٹیکنیکس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ 1995 میں ٹینر اینڈ ٹینر ایک نئی ڈیفینیشن انٹروڈیوس کی گئی جس کے مطابق کریکولم از اے ریکنسٹرکشن آف نالج۔ عموماً آپ نے پڑھا ہوگا کہ نالج از آؤٹ دیئر اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو کنسٹرکٹ اٹ۔ ایک دوسرے اسکول آف تھاٹ کے مطابق نالج is not there, we have to create that knowledge. So ٹینر اور ٹینر کے مطابق کریکولم ایک وہ کتابچہ کی شکل ہے جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو نالج ہمارے پاس ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی، اپنے اسکول اور اپنے بچوں کی تعلیمی ایکٹیویٹیز کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے۔ جب ہم اسکول کی گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ تمام ایکٹیویٹیز میں اساتذہ اور اسکول کی ہیڈ ٹیچرز کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ریکنسٹرکشن آف نالج از وداؤٹ دی گائیڈنس آف ٹیچرز، بلکہ ان تمام ایکٹیویٹیز میں بچے اور اساتذہ مکمل طور پر انوالو ہو کے کسی بھی قسم کے ممکنہ یا غیر ممکنہ نتائج کے حصول کے لیے مشترکہ کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس قسم کا نالج بچہ پہلے لے کر آیا اور ہم اسے ری وزٹ کرانا چاہتے ہیں کہ یہ نالج اس نے ری وزٹ کس طرح سے کرنا ہے، تو ہم اس میں اس طرح سے ایکٹیویٹیز میں بچوں کو انوالو کریں گے کہ وہ اپنے تمام پریویس ایکسپیرینسز کو ریکال کرتے ہوئے نئے مقاصد کو ترتیب دیں گے، اس کے مطابق اپنے ایکشنز کریں گے اور اپنے ہی نالج اور اپنے سکلز کو ری وزٹ کرتے ہوئے نئے نالج اور نئے سکلز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے۔ سو ریکنسٹرکشن آف نالج از انڈر دی گائیڈنس آف دی ٹیچرز۔ یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ریکنسٹرکشن آف نالج میں ٹیچر کا کردار بہت کم ہے۔